معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہاں ہم سب جمع ہیں، دعا گو ہوں اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ صبر اور اس پر اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہم قبل از اسلام والدین کے ساتھ اولاد کے رویے پڑھتے ہیں، بڑے تلخ تھے۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ کسی نے کہا اس بوڑھے کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اور اب یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ اس سماج کا پڑھا لکھا بیٹا اپنے والد کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں علم کے راہ حق نہ نمائن جہالت است، ایسا علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ ابو علا مرہ بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو کسی نے سوال کیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ اس نے کہا لکھنا یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، سادہ کریں اس کو۔ لیکن یہ غلطی اس نے نہیں کی، اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کے بیوی بچے نہیں تھے۔ یہ والد کے ساتھ سلوک تھا۔ اور ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی۔ عکاظ کی منڈی میں 3 بھائیوں نے اپنی سکی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا۔ یہ اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ رویے تھے، اور اسلام نے آ کے والدین کی قدریں بتائی۔ میرے نبی فرماتے اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا آگاہ کیا۔ میں نے گزارش کی، قریب لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے، آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی، مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے۔ والد نہیں دوست، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً رویے جو ہم نے دیکھے پڑے وہ بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو، آپ کی ہی خاطر تو وہ ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا، ہمیں جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، جو مقدم تھے یار، انتہائی معذرت سے یہ ایک تلخ جملہ قبول کر لیجئے گا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب گھر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیا رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑیا تھی،
اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ اس بوڑھی ماں نے جب کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی، بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ماں جی ہے۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، زیر لب مسکرا دیا۔ کہتا ماں کہتی اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ اچھا تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ جملہ سنیں گے طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ خدمت نبی سے ملا دیتی ہے دوست۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا تھا نا ربی یارینی، مالک تجھے بے نقاب دیکھنا ہے، تو جواب ملا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں فعل مستقبل کی ابدی نفی ہوئی ہے کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں الجھاؤ پیدا ہوا کہ امتی اچھا عمل کرے تو اس کے لیے وعدہ جنت ہے، صرف وعدہ جنت نہیں، جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہے۔ نبی بدرجہ اوتم اس کا حقدار ہوتا ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علماء فرماتے یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ علماء کہتے ہیں یہ شروع کس کا ترجمہ ہے؟ فرمایا اس میں اشرو مقدر ہے، اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تو اسی طرح فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جہاں فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، فرمایا یہاں مقدر ہے حتی یرانی محمد، فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ اچھا انہوں نے ضد کر لی کہ میں نے دیکھنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب کہہ دیا گیا کہ نہیں دیکھ سکتے تو ضد کیوں کی؟ فرمایا وہ ضد اس لیے تھی کہ کلام الہی سن چکے تھے کہ مالک تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے تو تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ضد کی تو اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، آپ تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے نا۔ اچھا اس پہاڑ پہ اللہ نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتاؤ ڈالا تھا، اور جب بے ہوش ہوئے ہوش آنے کے بعد آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما پڑا تھا، تو آنکھیں روشن کتنی ہوئی، سماعت بڑھا کتنا، سنیے گا۔ 27 میل دور غار ہے، غار میں کالے رنگ کا پتھر ہے، پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس چیونٹی کو دیکھتے بھی ہیں، چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ یار دیوار پہ چیونٹی چلے تو دکھائی نہ دے، کان کے پردے پہ پھینک دو تو شور سنائی نہ دے، دیدار الہی کا سرما پڑا، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ یہ کلیم ہے، اور معراج کی شب میرے نبی صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے۔ بتائیے گا نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا؟ دیوانے اسی لیے تو کہتے کہ مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، اور ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں لطیف بات جو میں نے آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ضد کی تو اللہ نے کیا فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ نے پہاڑ کو اپنی تجلی کا مرکز کیوں بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام تو درختوں میں اس کے جمال کو دیکھنے کے عادی تھے، آگ لینے کے نبوت ملی، تو یہاں پہاڑ کو اپنی تجلی کا مرکز کیوں بنایا؟ علماء کہتے وہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے چلتے تھے نا تو والدہ پوچھتی تھی بیٹا موسیٰ کدھر جا رہے ہو؟ تو عرض کرتے کہ ماں جی میں پہاڑ پہ جا رہا ہوں۔ جب گھر سے نکلتے تو والدہ کی نظر پہاڑ پہ لگ جاتی۔ علماء کہتے جہاں ماں کی نظر ہوتی ہے وہیں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ اور بھائی جان ان کی قدر زندگی میں کرو۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ چلے جاتے تو پھر زندگی سے ہم راستہ مانگتے ہیں، ہمیں زندگی راستہ نہیں دیتی۔ زندگی میں قدر کرنے والوں کی قدریں بحال ہیں، ہم تو لوگ لکیر پیٹنے والے ہیں، زندگی میں کبھی پوچھا نہ، خیال بھی نہ کیا، چلے گئے تو پھر آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ کرو، کرو، لیکن ڈاکٹر نے بھی 2 ماہ پہلے تاکید کی تھی نا انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے،
چھاپر چھپا کے حجرے میں لے جاتے تھے، مرنے کے بعد آدھی مسجد بھر دی، قبرستان کے جوتے اتار کے الٹے قدم آئے، یہ ادب زندگی میں کیا؟ گالیاں دی، برادری میں پرے، پنچایت میں ہم نے رسوا کیا۔ ہم کہتے ہیں ان کی قدر زندگی میں، اور جنہوں نے زندگی میں قدر کی ان کی قدر بحال ہے۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ اور یہ اعزاز انہیں ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اور بھائی جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اچھا سنیے گا، یہ حضرت اویس کرنی کا اعزاز ہے، جنت پہ روک لیا جائے گا ویسے کرنی کو، اور حکم ہوگا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں گے، حکم ہوگا کہ انگلی کا اشارہ کریں، جس طرف اویس کرنی کی انگلی کا اشارہ ہوگا سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو اویس اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو جنہوں نے خدمت کی بھائی ان کے نام بھی زندہ ہیں۔ تصوف کا ایک بہت بڑا نام ہے بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن والدہ سے عرض کرتے ماں جی ایک گزارش کرنی ہے، لیکن گزارش یہ کہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا اور اپنے حق معاف کر دیجئے گا۔ کہا بیٹا خیریت؟ کہا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں خوش ہوئی، حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے۔ ماں سے اجازت کس بات کی چاہی؟ کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو کہا بیٹا شوق سے جاؤ۔ فرماتے میں جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا۔ 12 سال بستام کے جنگلوں میں یہ تڑپنے والا شخص، آپ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ میرا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں۔ یہی موسم تھا، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی۔ فرماتے میں دستک دینے لگا تو کسی نے آواز دی، اور جوان ذرا ٹھہر، اگر سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی تو نہ دو، یہ وقت آرام کا ہے۔ ہمسائے نے آواز دی؟ آواز فرشتے نے دی؟ نہیں بھائی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔ فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی تو قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے ساری رات دروازے کے پاس کھڑا رہا، تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی، نالی سے پانی باہر آیا تو میں جان گیا کہ ماں جی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ فرماتے میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آتی بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ بیٹا کتنے سال بعد آیا؟ 12 سال۔ اور ماں دستک کے انداز سے جان گئی آنے والا غیر نہیں، میرا پتر بایزید آ گیا ہے۔ آپ فرماتے والدہ نے دروازہ کھولا اور میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا تھا، ایڑیاں پھٹی تھی، داڑھی میں راکھ اٹی تھی۔ ماں نے مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مالک بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، ابھی تک قرب نہیں دیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ بھائی جان جس نے جو پایا، جتنا پایا، وہ خدمت سے پایا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا، اس کا تعلق پچھلی امتوں سے تھا، 4 بیٹے رکھتا تھا اور بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو براس 4 پائی پہ۔ آپ جانتے ہو اولاد اور ماں باپ کے مابین رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ اتنی دیر جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہم جب پر پرزے نکالتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے رابطہ ہم نے جو دیکھا وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا تو خود امتحان، اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری آ جائے یہ اس سے بڑا امتحان، کہ بندہ واش روم تک خود نہ جا سکے، نوالا توڑ کے اپنے منہ تک نہ لا سکے، بندہ اولاد کا محتاج ہو جائے تو کتنا مشکل ہے۔ ہمیں بہت سارے بوڑھے ملے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھر دی لے جائے۔ حضور نے تو اچانک موت سے پناہ مانگی ہے کیونکہ اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، لیکن یہ بوڑھا اچانک موت کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے اس کے دوستوں کی کہانیاں تھیں، اس کے سامنے اپنے ہی بھائی کی تڑپتی ہوئی وہ سانسیں تھی کہ اولاد تو نکمی دیہاتوں میں چھوڑ کے خود شہروں میں چلے جاتے ہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔
تو بڑا مشکل ہوتا ہے جب اولاد کی باری آتی ہے، تو امتحان بڑا ڈاڈا ہوتا ہے. تو بولو براز وہ بوڑھا چارپائی پہ، مشکل وقت تھا. اور اچھا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مول صاحب ابا جی بڑے ہی اوکھے نے، اماں جی بھی بڑی تکلیف ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے ساس اوکھے کر دے. بھائی جان وہ تو اوکھے ہیں ہی، آپ اس سے ان سے بھی زیادہ ہو. آپ تو دعا مانگ رہے ہو کہ جان چھوڑے، اور ہم آپس میں جو نا وہ تقسیم کرے جو ہمارے حق میں آتا ہے، ہمارے تک آنا ہے. تو یہ ہے رویے. تو خیر اس بوڑھے کا تذکرہ جس کا میں نے عرض کیا تعلق پچھلی امتوں سے تھا، 4 بیٹے اور ایک سعادت مند تھا، 3 نالائق تھے. اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کر لی. اس نے کہا اس وقت والد سخت تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، انہیں خدمت کی ضرورت ہے. لیکن عجیب سا فیصلہ ہے، اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائیں، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے. اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر، جب تک ماں زندہ رہی، باپ زندہ رہا، خدمت کی. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو ایک جملہ بولتے ہیں، مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا. میں کہتا ہوں بھائی مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے راضی ہو کے. کیا کہتے ہیں، جا پتر تینو ستّی خیران ہے. وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا. میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، وہ تو دولت لے گئے نا. ایک شب خواب دیکھا کہ ایک اللہ والا خواب میں آیا. اس نے کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے، درخت کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے، کثرت اور ہے، برکت. دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں. کہا برکت ہے؟ کہا نہیں. تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا، بازار آیا، وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا، 1 درہم میں 2 مچھلیاں. مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاکیے، 2 قیمتی موتی نکلے. ایک موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا. وہ زمانہ تو اچھا تھا، بھلا تھا، آج تو لوگ دھا لگا لیتے ہیں. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بادشاہ وقت تک پہنچی. اس نے جواہری بلائی. ایک موتی کی قیمت کیا طے بھائی؟ 10,000، 20,000، 25,000، 30,000 درہم؟ نہیں بھائی، ایک موتی کی قیمت 30 خچر. ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کر لیے. کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. کہا بیچتے بھی ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ؟ کہا رکو، اب ریٹ میری مرضی کا. کہا مانگو، کیا مانگو گے؟ کہا اب ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. جوانوں یہ دولت ہی سب کچھ نہیں، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے یار. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی قدر ہم نے دیکھی ہے بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. اور وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا. 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا، گلا کاٹ دیا. اچھا ایک جھگڑا بچپن میں بھی ہوتا تھا. ماضی کے دریچوں میں ذرا جھانک کر کے ہم دیکھتے ہیں تو وہ دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے سامنے ضرور آئے گا. اور وہ جھگڑا کتنا خوبصورت تھا، کاش کہ وہ بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں نہ ہوا. بچپن کا جھگڑا ہوتا تھا کہ ماں میری ہے، باپ میرا ہے. لیکن وراثت جب تقسیم ہوئی تو یہ جھگڑا ختم ہوا. وراثت کا معاملہ آیا تو بھائی جان انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کیا. اچھا پھر جب ماں باپ کی باری آتی ہے نا تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میرے خرچے زیادہ ہیں. کتنی گھٹیا بات کوئی بیٹا اپنے بوڑھے باپ یا ماں کو یہ کہے کہ میرے خرچے زیادہ ہیں. یار ہم بھی تو پلٹ کے دیکھیں، ہم بھی تو 5-6 بھائی تھے، اکیلا کفیل تھا ہمارا والد. ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 2-4 کو دارالامان میں چھوڑاتے، 2 کی اچھی کفالت کرتے. ایک جیسا کھانا یار، ایک جیسا لباس، ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا یار. اور آج بوڑھے ماں باپ کی باری آئی تو ہم گن گن کے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم ان کے خرچے نہیں اٹھا سکتے. اچھا ایسے نلائق بھی ہو، کہتے ہیں 4 مہینے تو نہیں میرے کڈاندا. کوئی کہتا ہے یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. بھائی جان مکافات عمل ہے. آج ماں باپ کو دھکے دیں گے، آج ماں باپ کو گالیاں دیں گے، ماں باپ کو گھر سے نکالیں گے تو آنے والے کل میں اس کی سزا بھگتنا ہوگی. کچھ کام ایسے ہیں جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی، لیکن کچھ نافرمانیاں ایسی ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی ضرور دیتا ہے. تو بھائی جان یہ ہے اولاد کے رویے، یہ ہے نلائق اولاد کی کہانیاں کہ جب ماں باپ کی باری آئی تو نظریں چرانے لگے، ماں باپ کی باری آئی تو دھکے دینے لگے. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر،
فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ بڑے گناہوں میں دوست ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ باب الفت میں یہ روایت موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہے؟ فرمایا عزت تخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغرما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکات مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، واطاع رجل امرأته، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، واکا امہ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنی صدیقہ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، واقصى اباہ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وشربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی۔ فرمایا اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے، پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی، اور ناراضگی کا اظہار کبھی سرخ آندیاں، کبھی زلزلے، کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ گھر گھر کی کہانی ہے دوست، کبھی زمانہ تھا ماں باپ ناراض ہوتے تھے تو حلق سے نوالا نیچے نہیں جاتا تھا، راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی، اتنی دیر تک چین نہیں آتا جتنی دیر تک ماں باپ کو منا نہیں لیتے تھے۔ آج تو مرنا جینا ختم کر لیا نا، آج تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی بات تھوڑی سی تلخ کر دی تو کہیں نلائق منہ پہ تھپڑ نہ مار دے۔ کھانا حلق سے کیا اچھے ہوٹلوں سے لا کے سامنے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ جب ماں باپ دکھی ہوں گے تو رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی۔ میرے ایک ملنے والے، میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں آپ دیدہ دیکھا، میں نے خیریت پوچھی تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے، کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح۔ مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ اس بڑھیا نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھا، یقین جانیے گا ایسا لگا کہ سر پھٹ ہی جاتا، پتہ نہیں کیا سر میں اس ظالم نے مارا۔ ایک دو ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے آپ دیدہ پھر دیکھا، میں نے کہا ظالم نے پھر مارا؟ مجھے کہتے اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتے تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے، میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا او ظالم، تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ جب والدین رسوا ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی، مولانا میری کہانی سنیے گا اور مجھے راستہ دکھائیے گا، میں دوراہے پہ کھڑا ہوں، کہانی آپ بھی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ماں جوانی میں بیوہ ہوئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں، اس نے بڑی محنت سے پالا پوسا، مجھے بڑا کیا، جوان کیا، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیے۔ وہ کہتا آج میں شادی شدہ ہوں اور گھر میں نوح ساس کا جھگڑا ہے، جو میں دیکھتا ہوں اس میں گھر والی کا قصور زیادہ ہے اور ماں کا، گھر والی کا کم اور ماں کا زیادہ ہے، آپ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں؟ میں نے کہا در گزر۔ میں نے کہا گھر والی کو بھی سمجھا یار، جس طرح پیچھے ماں چھوڑے یہ بھی تو ماں ہی ہے نا، بڑھاپا تو خود تلک ہوتا ہے یار، طبیعت تھوڑی سی بوڑھوں کی چڑچڑی ہو ہی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو ہی جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ کہہ ہی لیتے ہیں۔ میں نے کہا در گزر کرو، اس کو بھی سمجھاؤ، کوئی اور بھائی نہیں کہ میں مشورہ دوں کہ ان کے پاس بھیج دو۔ وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے جی۔ میں نے کہا کیا آئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا ماں جی کی عمر کتنی؟ کہتا ہے 60 سال۔ میں نے کہا ظالم، جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہو گئی، کتنی گندی نظروں کی شکار ہوئی ہوگی، اور آج اسے تیری ضرورت ہے، تو بھی اس کو گھر سے نکال رہا ہے۔ جب ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے تو بھائی قیامت آ جائے گی۔ ان کی رضا میں بھی میرے بھائی اللہ کی رضا ہے۔ میرے نبی تو ارشاد فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ادب کر کے بتاتے ہیں، مصلی امامت ہے اور تا حد نظر اصحاب ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے، یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ
ذرا ماضی کے دریچوں میں اپنا ماضی تو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کل تک ہم کہاں کھڑے تھے. غربت کی لکیر تھی یار, ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے, گنڈے سے کھا لیتے تھے, گڑ سے کھا لیتے تھے, اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. آج دل مچلتا نہیں, کبھی دسترخوان ویران اور اجڑے تھے. وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا, بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ اس نے کہا پتر بھوک ہوندی ہے. زمانہ یاد نہیں آتا یار, کہاں تھے اور آج کہاں ہیں؟ کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے یار. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا. کہیں قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا یار. غریب خوددار ہوتے ہیں, ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا, یہ میرے چچا کا, یہ میرے تائے کا, یہ پھپھو کا, ماموں کا بیٹا ہے. لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے. فرمایا میری امت کا فتنہ دولت ہے. اس فتنے کی زد میں بڑے بڑے لوگ آئے. ہم نے زندگی میں کم لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا, کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ایک جملہ ہے, بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو خیر کبھی زمانہ تھا یار, یہ رشتہ دار ہی نہیں مانتے تھے, پہچانتے نہیں تھے. اور آج پوری دنیا میں شہرت, انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. آج تو دھکے سے رشتہ داری جوڑتے ہیں, آج تو بہانے بہانے سے بتا دیں یہ بھتیجا ہے, یہ ہمارا نواسا ہے. کہاں تھا وہ زمانہ اور آج کہاں کھڑا ہوا. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ عزت کی دستار بھی میرے سر پہ دیکھتے. یار کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کے سفر ہے, آج دوڑتی گاڑیاں ہیں, فلک بوس عمارتیں ہیں, بنگلے ہیں, پلازے ہیں. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہے یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا آج سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر میرے دوست زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے, انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے. یار حضور کو ماں یاد آ گئی, مصلی امامت پہ ہے, تا حد نظر اصحاب ہے. حضور کی والدہ کب بچڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک گئی. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور. ماں بیٹے میں کھب سی گئی, دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے. میرے نبی ماں سے لپٹے, لپٹ کے روئے, ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مقام بدر سے 85 اور مستورہ سے 25 ہے. میں جب پہلی دفعہ وہاں حاضر ہوا تو سحری کا وقت تھا, پہاڑ کے نیچے تھا, کھڑا تھا, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی جب میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج حضور مصلی پہ کھڑے ہیں, یار ماں یاد آ گئی. صحابہ کو کلام کیا, فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. فرمایا صحابہ میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں
सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता, मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती, इब्नी मोहम्मद, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते, मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता। बहुत बड़ी दौलत है भाई, अब अगर आपके पास है तो इसकी कदर करो, नाराज है तो यार माजरत कर लो, मरना जीना खत्म न करो यार। दोस्तों को देखकर बाहें फैलाते और बाप को देख के रास्ता बदलते हैं यार, कुंडा खड़का के जहां जी चाहता है ले जाता है, बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप तरले करता है, हम परवाह भी नहीं करते। बताइएगा क्या अल्लाह हमें माफ करेगा? नमाजे रोजे हज क्या हमारे मुंह पे नहीं मारेगा? अगर हम हमारे रवैयों की वजह से हमारे माँ बाप दुखी हुए, भाईजान इनके साथ वक्त गुजारा करो। मैं जब भी वालिदैन पे बात करता हूँ तो ये कुछ जरूरी बातें जरूर करता हूँ। माना कि आप बड़े हो गए और अब आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां, थके हारे आते हो यार, नींद चाहिए, बच्चों को टाइम देना होता है। मैं मशवरा जरूर देता हूँ यार, कम अज कम 24 घंटों में से 1 घंटा आप अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो। इनके पाँव दबाया करो, इनके साथ गपशप लगाया करो, इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो यार, इनके लिए तोहफे लाया करो, कभी फूल ले आए, मौसम के अच्छे कपड़े ले आए, इनकी खिदमत आशिकों की तरह किया करो यार। कभी किसी अच्छे होटल से खाना खिलाने ले गए यार, कभी कभी अपने वालिद से पूछा करो कि अब्बा जी को पुराना यार बेली, पहले तो वो दोस्तों की कहानी और फिर बिछड़ते हुए वो जख्म और वो आंखों के रास्ते वो दर्द जो है वो सामने आएगा, तो कितना अजीब सा वो समा, और फिर बेटा बाप को पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाए तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन औलाद कहाँ समझती है भाई, हम लोग तो समझते शायद हम 1 माह बाद या 15 दिन बाद 500,000 देते हैं, यही हमारी अब जिम्मेदारी है और यही हमारे कंधों पे वालिदैन के हक है। क्या ये हमारे पैसों के भूखे होते हैं? वो जिंदगी में बड़ा कमाया होता है यार, कमा के खर्च भी हमारे ऊपर किया होता है। आप अपने पैसे संभाल के रखें, आपके पैसे नहीं चाहिए नहीं यार। वालिदैन की बुढ़ापे में सबसे बड़ी एक ही आरजू होती कि अब औलाद हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे यार, इनके साथ मशवरा किया करो यार, इनके साथ वक्त गुजारा किया करो। लेकिन जब हम वक्त नहीं ना देते तो ये माँ बाप मरने से पहले ही मर जाते हैं, ये इनकी कैफियत होती है। हमारी मुलाकात एक घर में रह के 6-6 माह नहीं होती, कभी सरेरा मुलाकात हो तो दूर से सलाम करके गुजर जाती है। क्या इतना हक है यार इनका? हमें इनकी वफाएं याद ना आई, हमारी खातर मुशक्कत में पड़ना याद ना आया, हमारी खातर परदेश के धक्के याद ना आए यार। आज वालिदैन चाहते हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे, लेकिन हमने समझा शायद ये 500,000 जो हम इनकी खिदमत करते अब हमारा यही हक है। नहीं भाई, मैंने अर्ज किया ये पैसे नहीं चाहिए, माँ बाप को सिर्फ आप चाहिए यार, इनके साथ वक्त गुजारा किया करो। लेकिन मैंने अर्ज किया हम 6-6 माह नहीं मिलते। मैं इधर खारियां के पड़ोस में एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेज़बान था वसीम नाम है उनका, इंग्लैंड में होते हैं, उनकी वालिदा का ख़त्म पाक था और वालिदैन पे ही गुफ्तगू थी। तो वहाँ मैंने एक बात सुनाई, मेरे दोस्त हैं फ़ाहद, वो कहता है मैं एक दिन वालिदा को दुकान पे ले गया, अम्मा जी ने जूता खरीदना था तो दुकानदार ने कुछ 6-7 किस्म के दिखाए। तो मैंने माँ जी से पूछा, माँ जी पसंद कौन सा है? उन्होंने कहा पुत्र सारे ही सोने ने। तो वो कहता है मैंने दुकानदार से कहा सारे पैक कर दो। माँ ने कहा बेटा एक चाहिए। कहा माँ तुझे सारे पसंद है तो फिर सारी लेंगे। अच्छा ये कहीं कहीं है, वरना तो गिन गिन के देते हैं, और जो देते हैं फिर उसका हिसाब भी लेते हैं। अब्बा जी अम्मा जी तो अड़े कड़े खर्चे ने कितने गए, पिछले हफ्ते तो दिए थे। तो खैर ये बात मैंने वहां सुनाई, तो वो वसीम मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए। मुझे उसकी बात ने बड़ा हंस दिया। वो कहता है मैंने एक दिन वालिदा को कॉल की कि माँ जी की कर रहे हो? तो मुझे कहती पुत्र साग बना रही हैं, खाने ही थे आजा। हुक्मन कहा? नहीं भाई वैसे मोहब्बत से कह दिया ना, पुत्र खाने ही थे आजा। अच्छा आना कहाँ से? इस्लामाबाद से आना है, खारिया से आना है, भाईजान इधर गुजरात से आना है, लाला मूसा से आना है, हजारों मील दूर रिस्क की तलाश में बेटा निकला हुआ है। माँ ने मोहब्बत से कह दिया पुत्र खाने ही दे आ जाए। वो कहते मौलाना मैं 3 घंटे में एयरपोर्ट पे था और वहां से फ्लाइट ली और 8-9 घंटे में पाकिस्तान, और माँ के हाथ का पका हुआ के साग भी खाया था। यार मोहब्बत कहाँ हवाओं फिजाओं में उड़ाती हुई माँ के कदमों में ले आई, और हम एक ही वक्त में रह के, एक ही बस्ती में रह के, एक ही घर में रह के 6-6 माह हम इनकी जियारत ना करें, इनके कदमों में ना बैठे, इनके साथ वक्त ना गुजारें, तो बताइएगा अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा। इन्हें वक्त दिया करो यार, इनके साथ वक्त गुजारा करो। आखिर पे 1-2 बात सुन लीजिएगा, गुफ्तगू समेट लेता हूँ। मैंने आपको वालिदैन पे बहुत सारी बातें सुनाई। जिनके पास दौलत है वो कदर करे,
اور جن کے پاس نہیں ہے دل میں آرزو تو ضرور مچلی ہوگی، یار ماں باپ ہوتے تو ہم ان کے قدموں میں بیٹھتے، ان کی قدر کرتے۔ ان کے لیے ایک دو بات، مجھے واصف علی واصف کی بات نے بہت مزہ دیا۔ واصف سے کسی نے سوال کیا کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے کہ ماں باپ قبروں میں اسودہ ہوں، کو وظیفہ ہے؟ تو کہا ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا، پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، تو فرمایا ماں باپ قبروں میں اسودہ ہوں گے۔ یہاں توجہ دلاؤں گا، کچھ بھائی امیر ہوں گے اور یہاں کچھ بھائی غریب ہوں گے۔ غربت امارت ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی مت خیال کرے کہ میں پڑھا لکھا بڑا ہوں اور سیانہ بڑا ہوں اس لیے دولت زیادہ ہے۔ بھائی جان دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ تو میاں صاحب ایک جگہ تنقید بھی کرتے ہیں نا کہ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ تو توجہ دلاؤں گا، یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ غریب، کتنا اچھا ہے یار، امیر بھائی غریب بھائی کی کفالت لے لے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، غریب بھائی کے امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں، باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے اور روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں۔ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہوتا ہے، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، صفاق اتنا ہے شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہے، اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے۔ کتنا اچھا تھا یار، بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ تو کروڑ پتی کیسے ہوا، اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا۔ اشفاق احمد کہا کر دے کون سا پلے سے دینا ہے، اللہ کے دیے سے دینا ہے، یار دیا کرو اپنے غریب بھائیوں کو۔ توجہ دلاؤں گا، کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی۔ کتنا اچھا تھا کہ یار امیر بھائی غریب بہن کی کفالت لے لیتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا۔ غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں، تیری جرت کی میں ہوئی، تو اپنی اوقات تو دیکھ، میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، معذرت سے بھائی رازق ہم ہیں۔ بہنیں ولی بنا دیتی ہیں یار، بہنیں ماں کا روپ ہوتے ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ اچھا ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن یہ بھائیوں کے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کال کی مول صاحب پہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، میں نے کہا کیوں نہیں، تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے۔ کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہنیں بھائیوں پہ وار دیتی ہیں، بھائیوں سے زیادہ عزیز انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن دوسرا ڈر بھی ہوتا ہے، اگر حق مانگا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا، پھوپھی نے موڑی لانا، مر گیا تینوں میرے جنازے تے بھی نہ آن دینا، تکے دے گا، کیا غلط کیا بھائی اس نے؟ ہمارا کہنا ہے بھائی اپنی بہنوں کی جولیاں بھرا کرو، ان کے پاس جایا کرو، انہیں پاس بلایا کرو۔ جس طرح والدین کی روایت تھی نا، اس موسم میں وہ پنیاں بنا کے وہ دال بنا کے لے جاتے، یہ بھائی کا بھی حق تھا یار، بھائی باپ کی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ہمارے گھروں میں 6 ماہ نہیں آتی، ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی۔ ماں باپ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے، داماد کا تر لگا تو چھڑ جا واپس ہم چھوڑ آئیں گے۔ یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہے۔ اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہو۔ ماں باپ کو اگر قبروں میں اسودہ چاہتے ہو تو اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی کفالت لے لو، عرش کا رحمان آپ پہ راضی ہوگا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، بچوں کو اللہ صبر اور اس پر اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا